نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو زمین میں حکومت عطا کر دے، اختیار دے دے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بے شک تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر فرض فرمائی ہے، اور نماز کے بعد دوسرا اسلام کا جو اہم فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 82 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، یعنی جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، ویسے ہی جو صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس طرح نماز ترک کرنے میں، نماز چھوڑنے میں، نماز نہ پڑھنے میں کوئی رعایت نہیں ہے، ایسے ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے میں بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا فتنہ اٹھا وہ یہی تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرما دیا، حالانکہ وہ بہت ہی نازک دور تھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ ان لوگوں پر سختی نہ کریں، حالات پہلے ہی بہت نازک ہیں، تو یہ نہ ہو کہ مزید نقصان ہو جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا، جو آقا علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دیتا تھا، جب تک وہ نہیں دے گا تب تک میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ فتنہ ختم ہو گیا، اور جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ زکوٰۃ دینے پر رضامند ہو گئے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا اہم ہے اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مسلمانوں کے نقصان کے لیے نہیں، مال لینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عوام کی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اس میں جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، اور جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، اور دوسرا ہے بڑھنا، یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت آتی ہے، جس سے وہ مال پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو غریب ہے، جو یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مستحق جو ہے، جو نادار ہے، غریب مسکین ہے، جب ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے
تو ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دینے والا ہے اس کے لیے بھی بھلائی رکھی ہے، اور جس کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بھلائی عطا کی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے، جو صاحب نصاب ہے یا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سال کے بعد اپنے مال کی ضرور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال انسان کے لیے فتنہ نہیں بنتا، آزمائش نہیں بنتا، اور وہ مال انسان کے لیے قیامت کا دن وبال نہیں ہوگا۔ اور اسلام کا جو بنیادی تصور ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے عوام کی بھلائی اور مسلمانوں کی بھلائی، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ پاک میں میٹھے پانی کا کوئی بھی کنواں موجود نہیں تھا۔ مدینہ پاک سے 4 میل فاصلے پر ایک یہودی کا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ اب ہر کوئی، چاہے کوئی یہودی تھا چاہے کوئی مسلمان، وہ سب وہاں پہ جاتے اور اتنا سفر کرنے کے باوجود پانی خرید کر لاتے۔ چونکہ وہ یہودی تھا اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ ایک عداوت ہے، بغض ہے، تو اس نے پھر یہ کیا، یہودیوں کے لیے پانی سستا کر دیا اور مسلمانوں کے لیے پانی مہنگا کر دیا۔ مسلمانوں کی حالت پہلے ہی ناصاف تھی، مالی طور پر غیر مستحکم تھی، اب پانی پہلے سے ہی مہنگا ہو گیا تو پھر مسلمان پریشان حال ہوئے۔ جب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مجھ سے جنت کی ضمانت لینا چاہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی، حضور میں حاضر ہوں، مجھے حکم دیجئے کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو یہودی کا کنواں ہے وہ اس سے خریدو اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اس سے بات کی تو وہ پورا کنواں فروخت کرنے پر راضی نہ ہوا، تو آپ نے اس سے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا۔ اب ایک دن پانی آپ کا اور ایک دن یہودی کا، تو جس دن آپ کے پاس ہوتا اختیار پانی کا تو آپ نے وہ دن مسلمانوں کے لیے عام کر دیا، اجازت دے دی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر اس کا جو سند تھی وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جنت کے مالک بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مسلمان سارے وہاں سے پانی بھریں۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی سارے مسلمان جاتے، فری میں پانی بھرتے، اور اگلے دن کے لیے بھی پانی ان کے پاس بچ جاتا، یعنی اگلے دن ان کو پانی خریدنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی۔ اب یہ ہوا، یہودی پریشان ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان پانی بھر لیں تو اس کے بعد جو ٹائم بچ جائے اس میں تم بھی فری پانی بھر لیا کرو۔ تو یہودیوں نے بھی جب پانی فری بھرنا شروع کر دیا تو اب اس یہودی کا جو کاروبار ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ایک ہی دن میں سارے لوگ پانی لے لیتے اور دوسرے دن کوئی بھی نہ جاتا۔ تو بالآخر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا تو آپ فری میں پانی دینا چھوڑ دیں تو یا پھر کنواں بھی مجھ سے خرید لو، جو باقی آدھا ہے یا وہ بھی خرید لو، یا پھر یہ فری پانی جو ہے یہ بند کر دو، میں بیچتا ہوں تم بھی بیچو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم عوام کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم پانی کبھی بھی بیچیں گے نہیں، اگر تم نے کنواں بیچنا ہے تو بیچ دو۔ تو اس نے اپنا بقیہ جو کنواں تھا وہ بھی 8,000 میں بیچ دیا اور پورا کا پورا کنواں
آقا علیہ السلام کے حکم سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے عوام کی بھلائی چاہنا، مسلمانوں کی بھلائی چاہنا، جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، ان کی خیر خواہی چاہنا۔ تو جب ہم اپنے مال سے، وہ مال جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس مال سے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے وہی مال باعث ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔